والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، خواتین، محبین دین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو چیزوں کو اچھی زندگی کے حاصل ہونے کے لیے بنیاد اور شرط کی حیثیت سے رکھا ہے۔ اس کے بغیر اچھی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اور آج کی اس دنیا میں اس کے بغیر اچھی زندگی کے طلبگار 95% لوگ۔ زندگی دینے والا، اچھی زندگی عطا کرنے والا، اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ اچھی زندگی کے لیے دو شرطیں ہیں، دو بنیادیں ہیں۔ اور آج کی دنیا وہ دو چیزوں کو چھوڑ کے اچھی زندگی کے چکر میں ہے، المیہ ہے۔ حیرت انگیز ہے صورتحال۔ چائے پتی کے بغیر، پانی کے بغیر چائے کا تصور، زمین اور اناج ڈالے بغیر اناج کا تصور۔ اللہ نے جن دو شرطوں کو بیان کیا ہے وہ دو شرطیں سننے کے اعتبار سے عام ہیں اور سمجھنے کے اعتبار سے خاص ہے، اور حقیقت تک رسائی کے لیے خاص الخاص ہے۔ سننے کے اعتبار سے جو عام ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ یہ دو شرطیں ہیں، قرآن میں ہیں، انسان کے لیے ہیں، خالق کائنات نے لگائی ہے، اس کے خلاف کا تصور نہیں کر سکتے۔ پوری مغربی دنیا اس حقیقت سے ناآشنا ہے۔ آج کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ اس حقیقت سے بیگانہ ہیں۔ عقل پرستی کی اس دنیا میں اس سے زیادہ نامعقول بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آدمی ایمان کے بغیر، عمل صالح کے بغیر اچھی زندگی پا سکتا ہے۔ آج مغربی دنیا کو تلاش ہے اچھی زندگی، سکون سے محروم ہو چکی ہے۔ ان کے سامنے کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منزل نہیں ہے۔ اور آج سے 70-80 سال پہلے ہی اقبال نے کہہ دیا تھا، یہ مغربیت ایک وقت آئے گا کہ خود اپنے آپ خودکشی کرے گی۔ خیر، مجھے اس وقت میں لوگوں کی اس غلطی پر زیادہ تفصیلی تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ مجھے بتانا ہے کہ یہ دو باتیں ہم میں سے کتنوں نے کتنی بار سنی ہوں گی۔
ایک ایمان، دوسرے نیک عمل۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی بھی عمل کرے گا نیک، مرد ہو یا عورت، ٹوپی والا ہو یا چوٹی والی، مرد ہو یا عورت، ایمان کی شرط کے ساتھ، وَهُوَ مُؤْمِن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور اس کو بہترین زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا جس نے ہم کو زندگی دی۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے جسے ہمیں جسم عطا کیا۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے جس نے ہمیں بینائی دی، جس نے ہمیں سننے کی طاقت دی، جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، جس نے ہمارے دلوں میں دھڑکن دی، جس نے ہمارے سینوں میں پھیپھڑوں کو ہوا کھینچنے اور چھوڑنے کے لیے سانس والا سسٹم عطا کیا، جس نے ہمارے بدن میں پہنچنے والے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے گردے دیے، اور جس نے ہماری زندگی کی برقراری کے لیے خون عطا کیا اور خون بنانے والی مشین دی، خون کی پمپنگ کا سسٹم دیا، جس نے سانس کھینچنے کے لیے باہر ہوا دی، غذا کے لیے اناج اگایا، نشو نما کے لیے پانی دیا، جس نے روشنی عطا کی، جس نے کھیتوں اور باغوں کا نظام قائم فرمایا، جس نے بادلوں اور بارشوں کا نظام قائم کیا، اور قائم بھی ایسا کیا کہ اس وقت میں بھی ان کے ہی قبضے میں ہے، کسی اور کے نہیں ہے، جس نے شکل دی، صورت دی، رنگتیں الگ الگ دیں، شکلیں صورتیں الگ الگ دیں، ایک ہی ٹائپ کی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہو جاتے۔ آپ دیکھیے کہ صاحب ایک کارخانے سے ایک ہی سائز، ایک ہی رنگت کے چپل نکل کے آتے ہیں، تو مسجدوں میں، شادی خانوں میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا کون سا ہے، سب ایک دوسرے کا پہن لیتے چلے جاتے، ایک ہی ٹائپ کے ہوتے تو بچہ کس کا تمیز کرنا مشکل ہو جاتا، بچی کس کی فرق کرنا مشکل ہو جاتا، عورت کس کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا، مرد کس کا پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت قاہرہ سے کائنات میں ایک ایسا نظام بنایا کہ دنیا میں 7.5 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، لیکن کوئی کسی سے ملتا ہوا نہیں۔ نظام ہے وہ قدرت کا۔ دکھنے کو آنکھ سب کی ایک جیسی ہے، لیکن سب کی الگ الگ ہے۔ دکھنے کو انگوٹھا سب کا ایک جیسا ہے، مگر سب کا الگ الگ ہے۔ اسی لیے سب سے سچی، پکی، پر صداقت دستخط بولے تو انگوٹھا ہے۔ اس لیے کہ قلم سے کاپی تو کوئی بھی کسی کی کاپی مار سکتا ہے،
لیکن یہ انگوٹھا چاپ سب سے سچی دستخط ہے. یہ جو رنگ میرے انگوٹھے میں ہے پوری دنیا میں کسی کے نہیں ہے. اس بچے کو تھوڑا سا باہر لے کے بیٹھو تو اچھا ہے، ذرا سا باہر لے کے بیٹھ جاؤ. تو اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ بنایا، شکل، صورت، رنگت. اور عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے بنانے میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں، اسی لیے اس کی کامیابی ناکامی میں اس کا کوئی دخل نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا، گورا کامیاب کالا ناکام ہے ایسا؟ موٹا کامیاب دبلا ناکام ایسا کوئی سسٹم ہے؟ کچھ نہیں. اونچا پورا کامیاب قد و قامت کا کم ناکام ہے ایسا کچھ؟ مشرقی مغربی شمالی جنوبی لال پیلا گورا کالا کامیابی ناکامی کا کوئی سسٹم ہے اس میں؟ ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے معیشت اور روزگار اور ضروریات کو جو تقسیم کیا لوگوں کے درمیان میں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس سونا چاندی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کا لباس عالی شان ہے، کسی کا لباس سادہ ہے. انسان کی حقیقی کامیابی ناکامی میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے جو شرطیں بتائی ہیں ان شرطوں میں سے کوئی شرط ان چیزوں میں سے نہیں. آپ کے پاس امبیسڈر ہے، آپ کے پاس میں انووا ہے، اور آپ کے پاس میں جناب سوئفٹ ہے، اور آپ کے پاس میں ماروتی ہے، اور آپ کے پاس میں ٹو ویلر ہے، اور آپ کے پاس میں سائیکل ہے، اور آپ کے پاس 11 نمبر کی گاڑی ہے. سمجھتے 11 نمبر کی گاڑی؟ نہیں سمجھتے؟ پیدل. اس میں کامیابی کو ناکامی کو کوئی دخل نہیں. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس 50 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ کے پاس ہے 25 منزلہ، آپ کے پاس 10 منزلہ، آپ کے پاس میں 5 منزلہ، آپ کے پاس 2 منزلہ، آپ کے پاس میں 1 منزلہ ہے. آپ کا قاری گراؤنڈ پر مکان بنا ہوا ہے، اور آپ کے پاس میں اسبسٹاس اور ٹین شیڈ ہے، اس کے پاس میں کرسی ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر ہے. انسانوں کی حقیقی کامیابی ناکامی میں اس کا کوئی فرق نہیں، کوئی دخل ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ روزانہ 10 قسم کی چیزیں کھاتے، آپ 5 قسم کی کھاتے، آپ 4 قسم کی کھاتے، آپ 2 قسم کی کھاتے، آپ 1 ہی قسم کی کھاتے، صرف دال روٹی کے سوا کچھ نہیں. انسانوں کی حقیقی کامیابی میں غذاؤں کی اس تقسیم کا کوئی دخل نہیں. قرآن کریم کی اس آیت سے بتا رہا ہوں، اچھی زندگی کے لیے اللہ پاک نے صرف 2 شرطیں لگائی ہیں. ایک ایمان اور عمل صالح. ایمان گورے میں بھی ہو سکتا ہے، کالے میں بھی. ایمان مالدار میں بھی ہو سکتا ہے، غریب میں بھی. ایمان عالیشان بنگلے والے میں بھی ہو سکتا ہے، گرسی والے میں بھی. ایمان بہترین غذا کھانے والے میں بھی ہو سکتا ہے، سادی غذا کھانے والے میں بھی. ایمان سونے چاندی میں لدے ہوئے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس میں پھوٹی کوڑی موجود نہیں. اچھی زندگی ان چیزوں میں سے کسی چیز سے متعلق نہیں. ان کو شاید سمجھ میں آنے میں بہت دیر لگے گی.
اور اترنے میں شاید اور دیر لگے گی، اور ہضم ہونے میں نہیں معلوم کتنا عرصہ لگے گا. ہضم نہیں ہو رہا ہے. چٹائی پہ بیٹھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کی رہنمائی کا کام انجام دیا. جو کی روٹی کھا کر پورے انسانوں کو کامیابی کی راہ دکھلا دی. صحابہ کرام نے پیوند زدہ کپڑے پہن کر پورے عالم انسانیت کے رہبر اور رہنما بن گئے. کئی دن کا فاقہ کرنے والے لوگ آج پوری دنیا کے لوگوں سے کہیں زیادہ عالی مرتبت بنے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی جس میں آج لوگ لگے ہوئے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اچھی زندگی کے لیے جو 2 شرطیں لگائی ہیں، لوگ ان 2 شرطوں کو چھوڑ کر اچھی زندگی کے طلبگار بنے ہوئے ہیں. اس عقل پرستی کی دنیا میں اس سے نامعقول بات اور کون سی ہو سکتی؟ پتہ نہیں گرہ کھل رہی ہے کہ نہیں کھل رہی. بہت مضبوط گرہ بندھی ہوئی ہے، کھل رہی نہیں آسانی سے. اب اس گفتگو کے بعد بھی اب یہ سن لیجئے کہ ایمان اور عقیدہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک اسمی، ایک حقیقی. ایک اسمی، ایک حقیقی. کسی کا نام اگر ہے تو ناراض نہ ہو. کسی کا نام اسد اللہ ہے. سمجھو، اسد اللہ مانے اللہ کا شیر. جی، اس کے سامنے چوہا پھینک دو، ایسا بھاگے گا جیسے ملک الموت آ گئے. تو اسد اسم ہے، حقیقت نہیں. آیا سمجھ میں؟ اس کا نام اسد اللہ ہے، لیکن یہ اسم ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ کسی کا نام ہے شیر خدا، نام رکھ دیتے شیر خدا. کسی کا نام شیر محمد، کسی کا نام جی کسی کا نام رستم ہے، کسی کا نام گاما ہے. ارے بھائی یہ نام ہے، حقیقت کا ہے. ایسے ہی ایمان اور عقیدہ جسے ہم جانتے ہیں یا جسے ہم مانتے ہیں، اس کی حیثیت عام طور پر اسم کی ہے، حقیقت کی نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز دل میں عقیدے کے طور پر ہو، زندگی میں اس کا اظہار ہو. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، ایک ایمان کا بول ہے. زندگی، موت، صحت، بیماری اور فراخی، تنگی، راحت، تکلیف، نشیب، فراز، ترقی، تنزل، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم بولتے ہیں تو اس کی حقیقت اپنے اندرون میں ہونا. کچھ ہو جائے، ہماری نظر ان سے ہٹ کر کہیں نہیں جانا.
مگر ادھر ہی نہیں جا رہی، سب طرف جا رہی. بتائیے کہاں ہے حقیقت؟ رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا مؤذن کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. حقیقت ایک علیحدہ چیز ہے. آج دنیا انسانیت کی پریشانی اور زندگی کی بدحالی کی بنیاد اللہ کی بیان کردہ 2 شرطوں کا زندگی میں نہیں ہونا ہے. آج بھی بہنیں بھائیاں یہی سمجھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے تو انہیں عزت والا. حضرت بلال کے پاس پیسہ نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، حضرت خباب ابن الارت کے پاس پیسہ نہیں تھا، حضرت خبیب کے پاس پیسہ نہیں تھا، بیشتر صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں تھا. کیا عزت نہیں تھی؟ آج کی دنیا کے سب سے عزت دار دیندار لوگوں کے مقام اور مرتبے میں اور ان کے عظیم الشان مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق. آج عورتیں سمجھتی ہیں کپڑے شاندار ہونا. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کو حق و باطل میں فرق کرنے کی نسبت سے فاروق کہا گیا، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدھر کو عمر گزرتے ہیں شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ بادشاہ بننے کے بعد، امیر المؤمنین بننے کے بعد پیوند لگے ہوئے ان کے کپڑے تھے. کہ عزت میں کوئی کمی آئی؟ کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزانہ مرغے مسلم ہو، مچھلیاں تلی ہوئی ہوں، کباب بنے ہوئے ہوں، جی شامیاں تلی ہوئی ہوں، کوفتے ہوں، اور جناب نئے نئے قسم کے اس قدر آئٹم، رولز مختلف قسم کے، جی وہ ہوں تو غذا ہے. وہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے موٹا آٹا ہاتھ میں برتن میں آٹے کو لے کر ازواج مطہرات اور صحابیات منہ سے پھونک مار دیتی تھی. جو موٹا اس کا جناب بھوسا ہوتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، باقی کے سریے سے روٹی بنا کے کھا لیتے تھے. ان کی عزتوں میں کوئی فرق آیا؟ کچھ فرق نہیں. جہاں تک سواریوں کا تعلق ہے، گاڑیوں کا تعلق ہے، صحابہ کرام میں سے بعضوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس سواری ہے تو پھر تو وہ غریب نہیں ہے، بادشاہ ہے بولتے تھے. اور یہاں گاڑیاں رکھنے کے ایک سے بڑھ کے ایک، میرے سے بڑا فقیر نہیں ہے دنیا میں، سمجھ لیں. بولتا نہیں ہے مگر بتاتا ویسی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جتنا طلبگار دنیا کا ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ طلبگار وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. تو بتائیے کہ بڑا فقیر کون ہے؟ تھوڑی سی میں گفتگو نرم ہی کرتا ہوں زیادہ تر، مگر کبھی کبھی تھوڑی تلخی آ جاتی ہے، مگر برداشت کر لو. کبھی کبھی ضرورت پڑی تو پینسلن کا انجیکشن دینا پڑتا ہے. اینٹی بائیوٹک دوا کھلانی پڑتی ہے، اور اس وقت میں میڈیکل دنیا میں سب سے مہنگی ترین دوا زہر سے بنتی.
اس واسطے کہ اس میں صحت اسی قدر زیادہ ہے. عالی شان بنگلے بنا لیے، پھر کیا ہوا؟ وہاں جا کے دیکھے تو 1 دن نہیں دکھے، 2 دن نہیں دکھے، 3 دن نہیں دکھے. کیا ہوا؟ بلکہ تلاش کرنے کے واسطے گئے تو کمرہ میں، کمرہ اندر سے بند ہے. کمرہ کھول کے دیکھے تو سولی پہ لٹکے ہوئے. بنگلوں سے کہیں اچھی زندگی بنتی ہے، لباس سے کہیں اچھی زندگی بنتی ہے، عالی شان غذاؤں سے کہیں اچھی زندگی بنتی ہے، دولت کی ریل پیل سے کہیں اچھی زندگی بنتی ہے. قارون کے پاس بے حساب خزانہ تھا، اچھی زندگی بنی. لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، گھروں کی چھان بین کر رہے ہیں. کروڑ روپیہ گھروں میں سے نکل رہا تھی، گھروں میں سے کروڑا روپیہ نکل رہا. اب پوری دنیا میں بدنام بھی ہو رہا، سلاخوں کے پیچھے بھی چلے گیا، جمع کے رکھے تو سب کا سب چلے گیا. عام پبلک کا بھی حال ایسی ہے، جماری کماری جماری کماری جماری کماری جماری، اپنی زندگی میں استعمال نہیں کر رہی، مرنے کے بعد میں خاندان والوں کو لڑا رہی. ایسی چل رہا نا. کماتے رہے، جماتے رہے، مرنے کے بعد لڑاتے رہے. اچھی زندگی اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے اس نامعقولیت سے نکلنا جس میں آج دنیا پھنسی ہوئی. زندگی دینے والے نے جو شرط بتائی، اس شرط کو چھوڑ کر کون اچھی زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ اس واسطے عقیدہ وہ جس کا اثر زندگی سے ظاہر ہو، علم وہ جس کا اثر عمل سے ظاہر ہو، عمل وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، منشاء ربانی اور طریق مصطفی کے موافق ہو. اگر اس میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں تو یہ اس وقت میں حقیقی بنے گا جب زندگی سے اس کا ظہور ہوگا. ورنہ کو کہنے کو کچھ اور ہو گیا، کرنے کو کچھ اور. مولویوں کے بولتے بولتے لوگ مسجد میں نکاح کرنے کو تیار ہو گئے، مگر مسجد سے نکلتے ہی پھر وہی حالت ہے. شادی خانہ میں جا کے دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اس کو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سرخروئی ہے، اسی میں نام ہے، اسی میں نیک نامی ہے، اسی میں لوگوں کا خوشی ہے. اور ایسے ہی صورت میں میں اپنے دوستوں کو راضی کر سکتا ہوں. سب کچھ دینے والے کو ناراض کر کے کس کو آپ کیا راضی کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کسی بزرگ نے بڑے اصرار کرنے کے بعد میں ایک شادی میں شرکت کی. وہاں دیکھا کہ خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں تو ذمہ داران شادیوں کے ذمہ داروں کو بلا کے پوچھے، آپ لوگ خوش ہیں یہ شادی سے؟ اور بہت خوش ہیں. اچھا، گھر میں کام کاج کرنے والیوں کو بھی خوش کرے کیا؟ ہاں صاحب، سب کو کپڑے بھی بنائے، سب کو خوش کرے. اور گھر میں جھاڑو دینے والے کو، اس کو بھی دیے صاحب، اس کو بھی خوش کرے. طہارت خانے صاف کرنے والے کو بھی خوش کرے کیا؟ ہاں، اس کو بھی خوش کرے. کپڑے دھونے والے کو بھی خوش کرے کیا؟ بولے تو ہاں، اس کو بھی خوش کرے. سب کو کپڑے بنائے، سب کو پیسے دیے کرے. تو بزرگ بولے، شادی میں آپ لوگ سب کو خوش کرے، شادی کے لائق بنانے والے کو خوش نہیں کرے. اس واسطے میں خوش نہیں ہوں بول کے چلے گئے. شادی کے لائق بنانے والا کون ہے؟ عجیب بات ہے، شادی کے لائق بنانے والے کو نہ خوش کر دیے
اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا اسے خوش کرنے کے چکر میں آج کل لوگ پڑ گئے. یہ بے شعوری کب ختم ہوگی؟ آج رونا رو رہے ہیں، کیا کرنا صاحب، حالات خراب ہو گئے، مسلمان پستی کا شکار ہو گئے، دشمن ملک پر مسلط ہو گئے، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہے ہیں، قانون اسلامی پہ اعتراض ہو رہا، مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دے رہے ہیں، مسلمانوں کو ملازمتیں نہیں دے رہے ہیں، بازاروں میں ان کی پوزیشن متاثر ہو جا رہی، ان کی ترقی روک دی جا رہی، یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا. کیا کرنا چاہیے اس وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آخر کہہ کے واسطے ہو گئے بول کے وہ اس وقت میں بولنا جب اپن اسلام کے موافق رہنا. ہماری اپنی زندگی میں نہیں ہے اسلام سے موافقت. جس وقت میں صحیح معنی میں اسلام سے ہمارا تعلق ہوگا انشاءاللہ العزیز، جیسے اس وقت میں جب کچھ نہیں تھا اسلام کے بارے میں، اللہ کے حبیب اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو پوری چیزیں اسلام کے موافق بن گئی. آج دوبارہ پھر وہ حالات آ سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسے اپنا بنانے کا کام ہے. بنیادی کام جو ہے وہ یہ ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اسے اپنا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے لوگ. یہیں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بزرگان دین مالداروں اور بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ تعلقات وغیرہ کائے کو نہیں رکھتے تھے، استغنا کائے کو برتتے تھے. ان کو معلوم تھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں. ایک بادشاہ شکار کرنے کو گیا تھا کہتے پہلے زمانے میں بادشاہ شکار وغیرہ کو نکلتے تھے، یہ زمانے میں نہیں نکل سکتے. اس واسطے کہ انہوں شکار کو نکلے تو شکار ہو جانے کا ان کو ڈر رہتا. تو پہلے زمانے میں شکار کو جاتے تھے بادشاہ لوگ، وہ شکار کرتے کرتے شکار کے پیچھے، شکار بھی ایک جنون کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہوتا ہے. اس واسطے اب کوئی شکار ملا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرے، بھاگے 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 بھاگے، ایک جگہ تھک گئے، ایک باغ میں پہنچ گئے. اس سے پوچھا کچھ پانی وانی ہے کیا؟ ہے بول کے. جنگلوں میں پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہ چھاگل مٹکے ہوائیں چلنے کی وجہ سے ٹھنڈا پانی تھا، اسے شدید پیاس لگی تھی، تھکا ہوا تھا. وہ غریب آدمی تھا بیچارہ. پانی ہے کیا بولے تو پانی دے دیا کرتے. کرسی میں پی کے بادشاہ کو حلق تر ہوا، جان میں جان آئی، جان بچی تو خوش ہو کے بولا کیا میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، تمہارے کو کچھ بھی ضرورت ہے تو میرے پاس میں آنا. چلے گیا کہتے کسی وقت میں ضرورت پڑی تو گیا اس کے پاس. تو وہاں جا کے دیکھا بادشاہ کو مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا، نماز ادا کر کے مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا. تو گیا ملنا چاہ رہا ہوں بادشاہ سلامت سے، بولے تو ٹھہرو ابھی نماز میں ہے. تو میں وہاں ٹھہر کے دیکھتا رہا. نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرے تو یہ بڑے میاں چلے گئے. اس کے جانے کے بعد ان کے دعا سے فارغ ہونے کے بعد ان کا نگران دربان بولا کرتے ایک بڑے میاں آئے تھے، آپ سے کچھ بات کرنا ہے بولے تھے، لیکن آپ دعا ختم کرنے سے پہلے چلے گئے. بولے تو ارے کون تھا، اس کو بلاؤ بلاؤ بول کے پیچھے سپاہیوں کو بھیجائے. تو وہ سپاہیاں اس کو پکڑنے کے واسطے دوڑے اور اس کو پکڑ کے لے کے آئے. کیسے آنا ہوا تھا، کہے کو چلے جا رہے ہیں؟ بولے تو تمہارے سے کچھ مانگنے کے واسطے آیا تھا میں، مگر میں دیکھا کہ تمہیں مانگ رہے، تو تم جس سے مانگ رہے ہیں اس سے میں بھی مانگ لیتا ہوں بول کے چلے گیا میں. اس واسطے کہ تم بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا میرے چھوٹے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. کیا بولے گا؟ آج ہماری نظر ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور اس سے ہماری نظر ہٹ گئی جس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا.
اسی لیے ابھی کسی صاحب نے حضرت کی حمد سنائی، پتہ نہیں کس نے سنائی، آپ نے سنائی، اس میں ہے پہلا شعر، آتا نہیں سرور میں لا پیے بغیر، اور پینا نہ آئے تجھ کو کبھی دل دیے بغیر۔ یہ غیر اللہ سے کچھ نہیں ہونے کا جب تک نشہ نہیں چڑھے گا، اس وقت تک ادھر سے عنایتیں نہیں ہوں گی۔ لیکن اس نشے کو حاصل کرنے کے واسطے اپنا یہ جو دل ہے نا، یہ دل کو اپنے پاس میں نہیں رکھنا، کسی کے حوالے کر دینا۔ دل بولے تو آرزو، تمنا، خواہش، ارادے، چاہتیں، امیدیں، یہ سب دوسرے کے حوالے کر دینا، پھر آتا کلمہ اندر۔ ورنہ زبان میں، دل میں صرف ایک جٹ کا فاصلہ ہے یا ایک بالش کا، لیکن بزرگان دین نے کہا ہے کہ زبان پر آئے ہوئے بول کا دل تک پہنچنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں برسوں لگ جاتے، آسانی سے نہیں جاتا وہ۔ پھر جائیں گا بھی ان کے جن کی طرح منہ کھلے ہوئے رہیں گے، دل کے جو بند کر کے رکھیں گے تو ٹوٹی کے سامنے بھی جا کے رکھے گھڑے کو، پوری ٹوٹی کے سامنے نیچے لے آ کے رکھ دیے گھڑے کو، لیکن اٹھا اس کے بعد میں اٹھا کے دیکھے آدھے گھنٹے کے بعد میں، ایک گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹہ برستا رہا، نل برستا رہا 1 گھنٹہ، اور گھڑے کو رکھے نل کے سامنے، 1 گھنٹے کے بعد میں جا کے گھڑا پلٹا کے گھڑا اٹھا کے دیکھے تو اس میں ایک بھی خطرہ نہیں تھا۔ ارے کئی کو نل کے پاس نہیں رکھے تھے کیا؟ بولے تو رکھے تھے۔ نل کے سامنے نہیں رکھے تھے کیا؟ رکھے تھے۔ پھر اس میں پانی کے واسطے نہیں آیا جی، 1 گھنٹہ مسلسل یہ نل سے پانی بہتا رہا، اس میں آیا کئی کو نہیں؟ بولے تو دوسرے صاحب بولے اس میں کہاں سے آتا تھا صاحب؟ انہیں گھڑا لا کے تو رکھا نل کے سامنے، لیکن وہ اوندھا منہ رکھا۔ جب اوندھا منہ رہیں گا گھڑا، پانی آ جائے گا اس میں۔ ایسے ہی 1 گھنٹہ کسی مجلس میں جا کے بیٹھے، اللہ رسول کی باتیں مسلسل 1 گھنٹے تک سنتے رہے، اور ہم لوگ جا کے سامنے بیٹھے رہے، لیکن اگر دل کا رخ ادھر نہیں رہا، دنیا کی چاہتوں کی طرف رہا، دلی آرزوؤں کی طرف رہا، نفسانی خواہشوں کی طرف رہا، تو چونکہ منہ ادھر نہیں ہوا، نتیجے میں فائدہ نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں تقریریں آج بیکار جا رہے ہیں، ہزاروں جلسے بیکار جا رہے ہیں، مگر چونکہ پتہ نہیں سینکڑوں میں اکا دکا ہیرا موتی بھی نکل جاتے ہیں، اس امید سے چلاتے چلے جا رہے ہیں کام، باوجود اس کے کہ دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے اور علماء کہ ساری تقریروں، تحریروں، تصنیفوں، جلسوں، وعظوں، نصیحتوں اور سرگرمیوں کے تمام کوششوں کے باوجود دین نہیں آ رہا ہے، تو پھر کر رہے ہیں کہیں کو بول کے کسی کو سوال آ سکتا ذہن میں، بول کے بول رہا ہوں میں۔ وہ ایک آدھ موتی کو اٹھانے کے واسطے ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے ٹوکرا بھر مٹی اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک جگہ کہیں موتی گر گیا ریت میں، تو ریت کا پینٹ تو معلوم رہتا، کہاں گرا اس کا پینٹ معلوم رہتا، مگر ریتی کی وجہ سے وہ ہٹاتے گئے ایسا وہ اندر جاتے جاتا، ہٹاتے گئے ایسا اندر جاتے جاتا، تو ملتا نہیں ہے، تو وہاں کا پورے ایریے کی پوری مٹی اٹھا لے کے جاتے، اٹھا لے کے لے آ کے پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ہٹا کے کر کے وہ گمے ہوئے موتی کو نکالتے گئے۔ تو وہ ایک موتی کے واسطے ٹوکرا بھر مٹی اٹھانا پڑتا۔ ایسے ہی ایک آدھ مخلص بندہ کہیں ہاتھ لگ جائیں گا، اس مقصد سے یہ ہزاروں قسم کی کوششیں کرنا پڑتی ہیں۔
اور کوئی ایک ہیرا نکل گیا تو کام بن گیا، کوئی ایک موتی نکل گیا تو کام بن گیا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ یہاں انشاءاللہ العزیز یہاں آنے والے جو لوگ ہیں مسلسل درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں سے تعلق ہے، علماء سے محبت ہے، بلانے پر دور دراز سے خواتین کی اتنی بڑی تعداد آ گئی تو یہاں ایک نہیں کئی موتیاں مل سکتے ہیں جی۔ عقیدہ صحیح ہونا، بس ایمان حقیقی ہونا، رسمی نہیں اسمی نہیں۔ یہ لوگ مجھے گھڑی نہیں دی ہے، شاید افطار کرانے کا ارادہ ہے۔ گھڑی دے دو بابا، اس میں کیا دکھ رہا ہی نہیں یار، کیا تماشے نقشے بنا کے رکھے اس میں تو۔ ہاں 4:30، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، وہاں بھی ایک تقریر کر کے آیا، یہاں بھی 1 گھنٹے سے کر رہا ہوں جی۔ اب بعض خواتین اب 4 بجے ہیں بولے تو پھر ایک تقریر اور کرانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ موتی کے واسطے ضرورت پڑی تو تھوڑی دیر اور بول لیں گے۔ کیا عجب ہے کہ کوئی مخلص بندہ کوئی مخلص بندی، اور خاص طور سے اگر عورت میں دین کی حقیقت آ جائے، دین کی عظمت آ جائے، اللہ رسول سے تعلق آ جائے، بہت بڑا کام بنتا ہے۔ اس لیے کہ کام بنتا ہے دعاؤں سے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں عاجزی سے، رونے دھونے سے۔ اور یہ رونا دھونا عورتوں کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اس لیے مجھے کچھ زیادہ توقع رہتی ہے ان لوگوں کے دعاؤں کے قبول ہونے کی۔ مرد بھی جو ہے غلط کام کرتے کرتے دل سخت ہو جاتے، نرم دل رہتا ہی نہیں ہے لوگوں کا، اس کے نتیجے میں رونا دھونا ہوتا نہیں۔ عورتوں سے بڑی امید ہے کہ اگر یہ 4 بجے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی تو انشاءاللہ گھروں میں انقلاب شروع ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں ایسی بچیوں کو کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگنے والی، سسکیاں بھر بھر کر رونے والی بچی کا وہ باپ جو ایک دم اپ ٹو ڈیٹ تھا، زندگی ایسی بدلی کہ بعد میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ شاید کسی عظیم الشان جامعہ اسلامیہ کا فارغ التحصیل آ رہا ہے۔ اس قدر تغیر، ہم نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا کہ اس نے پورے خاندان کے نظام کو بدل دیا، پورے خاندان کے نظام کو۔ عورتوں میں اگر دین آتا ہے تو ایسی صورت میں ماحول کو بدلنے میں بڑی مدد مل سکتی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 50 سال کی عمر کے بعد کئی ایک خواتین سے نکاح کیوں کیا تھا؟ تاکہ ہر قبیلے میں اور ہر قسم کے پائے جانے والے لوگوں کے درمیان میں اسلام کی تعلیم اور اسلام کی اخلاق اور قرآن و سنت کے علوم کو پھیلانے میں مدد مل سکے۔ ورنہ وہ وقت تو ظاہر ہے کہ شادیوں کی شوخوں کا تو رہتا نہیں۔ ورنہ 25 سال کی جب عمر میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ بڑی عمر کی خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور پورا 15 سالہ رفاقت ان کے ساتھ میں گزاری۔ چاہتے یہی تھے کہ اگر عورتوں میں دین آتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ماحول میں دین کا شعور بیدار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ سنا ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں اور امید یہی ہے کہ آئی ہوں گی جی، اور سمجھدار بھی ہوں گی، تعلیم یافتہ بھی ہوں گی۔ اپنے اپنے گھرانوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا اہتمام شروع کر دو۔ جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے اچھا کام کر کے ہم یہاں سے جائیں، جانا تو ہے ہی،
جانے والے دو قسم کے ہیں، جانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو جاتے وقت میں روتے ہوئے جاتا اور رہ جانے والے ہنستے رہتے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو جاتے ہوئے ہنستے ہوئے جاتا اور رہ جانے والے روتے ہوئے رہتے. زندگی خراب کر کے، ستا کے، یہ کر کے وہ کر کے، اس پر ظلم کیا، اس پر ستم کیا، اس کا حق مارا، اس کی زمین دبائی، اس کا مکان ہڑپ کر لیا، اس کی جائیدادیں ضبط کر لی، مختلف لوگوں کو اذیتیں دی. اب جب اس کے جانے کا ٹائم آیا تو سب کچھ چھٹ جا رہا، بول کے انہیں روتے رہتا کہتے، باقی لوگ خوش ہوتے رہتے کہتے بلا جا رہی، بڑا جا رہی، خوشی کی بات ہے، خوشی کا موقع ہے. بول جانے والا روتے ہوئے جا رہا، باقی کے لوگ ہنس رہے گا. لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، بھلا آدمی ہوتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت کے صلہ لینے کا ٹائم آ گیا. اس لیے وہ خوشی خوشی مسکراتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے. لیکن باہر رہ جانے والے جو لوگ، باقی رہ جانے والے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمدرد تھا جو رخصت ہو رہا، ایک خیرخواہ تھا جو ہم سے جدا ہو رہا، ایک محسن تھا جس سے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، اس نے اس کی یہ خدمت کی، اس نے اس کو یہ آرام پہنچایا، اس نے اس کے ساتھ میں ایسا حسن سلوک کیا، اس کو اچھے کاروبار سے لگایا، اس کی شادی کا انتظام کیا، اس کو دکان لگا کر دے دی، اس کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آیا، ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آتا تھا. ایسا قیمتی آدمی آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، بلکہ وہ لوگ اس کی جدائی میں روتے اور وہ اپنی محنت کا صلہ پانے کا ٹائم آ گیا بلکہ خوش جاتے. تو جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں. اپن کون سے میں سے ہونا اپن نے ڈیسائیڈ کر لیا تو اچھا ہے. کیا ہوں گا کیسا ہوں گا بولیں گا نہیں، جیسا جیئیں گے ویسا مریں گے، بس قاعدہ ہے. اچھے جیو تو اچھے مرو، اور خراب جیئیں گے تو خراب مریں گے. زندگی اچھی گزارو. اور یہ دنیا کی طلبی کا یہ جو بھوت اس وقت میں سوار ہے نا، اب اس سے بڑھ کے کیا بول سکتا ہوں میں، بھوت سوار ہو گیا. بادل بولتے اس پہ جن چڑھ گیا، اس پہ شیطان آ گیا، اس کو سایہ ہو گیا، اس کو کالی پری آ گئی، اس کے اوپر کالی دیوی آ گئی، اور اس کے اوپر یہ ہوا، اس کے اوپر وہ ہوا. ارے ان تمام بھوتوں میں سب سے بڑا بھوت یہ دنیا کی محبت. یہ اتارو اور اسے نکالو اپنے اندر. ایک صاحب تھے، یہ گھر کھود کے وہاں سے خزانہ نکالے، وہ گھر کھود کے وہاں سے خزانہ نکالے، وہ کاما کر رہے تھے، مشہور ہو گئے اس سلسلے میں. تو ان کے ایک دوست میرے پاس بھی ملاقات کے واسطے لے کے آئے تھے. وہ سفر پہ آئے تھے، میں دوسرے مقام پر تھا، ملاقات کے لیے لے کے آئے. کہنے لگے انہوں گڑتا نکالتے جی، ان کا خاص کام ہے یہ گڑتا نکالتے انہوں. تو میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بابا یہ دل میں یہ جو بتا ہے نا، یہ نکالنے کا کام کرو. بولا غیر اللہ کے جو بت دلوں میں بسے ہوئے ہیں اسے نکالو. ایمان کا تحقق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے. محض سفر آ رہا، پتہ نہیں کتنے لوگ اسے منحوس سمجھتے، حالانکہ اس کا نام ہے کامیابی کا مہینہ. سفر المظفر بولتے اسے، کامیابی کا مہینہ. لوگ اسے نحوست کا مہینہ سمجھتے. ارے بھائی، نحوست اور رحمت، کامیابی اور ناکامی، اس کا تعلق تو اللہ کے ذات سے ہے، چیزوں سے نہیں ہے. ہم لوگوں نے مخلوقات کے ساتھ وابستہ کر دیا اس کو. عقیدہ درست نہیں.
کل آ رہے تھے تو ایک صاحب بولے ارے محرم میں بھی شادیاں ہو رہی کیا؟ بولے رات میں 12 بجے 1 بجے واپسی ہو رہی تھی ہماری، محرم میں بھی شادی ہو رہی کیا؟ بولے تو بولے نہیں صاحب وہ 10 دن تک نہیں کرتے، اس کے بعد میں اب شروع کریں لوگ تھوڑا تھوڑا بولتے۔ کیوں بھائی یہ بدعقیدگی کیسی ہے؟ اہل بیت سے محبت ان کی بات سے تعلق ہے، ان کے کام سے تعلق ہے، ان کی صفات سے تعلق ہے، نہ ان کی بات سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کی صفات سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے کام سے کوئی تعلق ہے، خالی رسمی اور اسمی تعلق کا اظہار۔ یہ کیسے؟ اس لیے بھائی پہلی چیز عقیدے کی درستی اور ایمان کی مضبوطی، ان کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اچھی زندگی کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری اچھی زندگی کے لیے نیک عمل۔ یاد رہیں گے نا 2 شرطیں ہیں، یہ عام طور پر سنی ہوئی ہے، مگر اب سمجھنے سے متعلق ایک بات سنو۔ کسی بھی عورت سے پوچھو حلال مال اچھا کہ حرام، تو انہوں بولیں گے حلال اچھا۔ کسی بھی عورت سے پوچھو محنت کر کے کمائی کر کے لائے سو مال اچھا ہے یا چوری ڈکیتی کر کے لائے سو مال اچھا ہے؟ محنت کر کے کمایا سو مال اچھا رہتا۔ اب میاں آ کے بولے کہ یہ مہینے میں آمدنی زیادہ نہیں ہوئی، کاروبار زیادہ نہیں ہوئے، اس واسطے یہ روزانہ جو اپن گوشت کھاتے تھے نا، اب اس کے بجائے 8 دن میں ایک خود کھائیں گے یہ مہینے میں، اور یہ جو تمہاری فرمائشیں ہوتی تھی نا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ وہاں سے پیزا لے کے آؤ، وہاں سے حریص لے کے آؤ، یہاں سے حلیم لے کے آؤ، برائے کرم یہ مہینے میں ویسی وہ مت کرو، اس واسطے کہ آمدنی نہیں ہے۔ اور وہ جو ہر تھوڑے دن کو بازار کو جائیں گے، وہ کپڑا لائیں گے، یہ کپڑا لائیں گے، یہ زیور لیں گے، وہ زیور لیں گے، بول کے ہر مہینہ تمہاری فرمائش رہتی تھی، ذرا یہ مہینے میں یہ فرمائشاں نہ کو۔ بولا تو کیا بولتے کہتے معلوم عورتیں؟ یہاں ایسو عورتیں تو نہیں بولتے ہوں گے، عام عورتوں کا بول رہا ہوں میں۔ عورتیں بولتے کہتے کیا بھی کرو کچھ بھی کرو لاؤ بس۔ بتائیے بھائی ہم نے کیا مانا؟ اس کا نام نیک عمل تھوڑا ہی۔ اللہ نے دیا ہے تو شکر کرو، یہ ہے نیک عمل، اور اللہ نے نہیں دیا ہے تو صبر کرو، یہ ہے نیک عمل۔ اللہ نے آسائش دی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو، یہ ہے نیک عمل۔ اللہ نے آزمائش دی ہے تو ایسی صورت میں صبر اور برداشت سے کام لو، یہ ہے نیک عمل۔ کیا بھی کرو کچھ بھی کرو لاؤ بول کے بولنا صحیح نہیں بولتے ہوں گے یہاں کی عورتیں، مگر عام حالات کی ترجمانی میں بول دیا میں، توجہ ہو جانا، دوسرے ملنے والی عورتوں کو سمجھانے میں آسانی رہنا۔ اس کو دیکھو کتنا کما رہا، اس کو دیکھو کتنا بڑھ رہا، اس کو دیکھو گھر کیسا بنا لیا انہیں، اس کو بیوی کو دیکھو کیا پہن کے آئی تھی، جی میرے کو یہ لا کے دیے تم، یہ پہن کے جانے میں میرے کو شرم آ رہی۔ بولے تو کہے کو بھائی کپڑوں میں عزت ہے کیا کپڑوں میں عزت ہے؟ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی صدری بنا کے مرغے کو پہنا دیے، تو ایسی صورت میں مرغا کیا براق بن جاتا؟ ہاں یا مرغے کا مرغا کچھ بھی نہیں نا؟ ارے کچھ بھی نہیں ہے یہ سونے میں، چاندی میں، زیورات میں، باہر کے لتوں میں، کپڑوں میں، اور ظاہری دکھنے والے نقشوں میں، شکلوں میں کچھ نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا، اور ہمارے لیے بہترین مثال اولیاء کرام کی۔
ان کی زندگیوں کو دیکھو، کبھی ان لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو چاہا ہی نہیں۔ اللہ رضا خیر دے، عجیب و غریب قسم کا شعور تھا حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا۔ امیر المؤمنین بننے کے بعد کام کرتے کرتے پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے پانی منگایا، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ امیر المؤمنین کو شاید اس وقت میں کچھ توانائی کی بھی ضرورت ہے کہ کام میں زیادہ مشغول ہیں، اس واسطے پانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں شہد بھی ڈال دیں گے تاکہ توانائی میں اضافہ بھی ہو جائے اور پانی زیادہ ذائقے دار بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ پانی پیا تو وہ ایک دم ذائقے دار اور میٹھا شہد ملا ہوا تھا، تو فرمایا کہ بھائی میں نے تو پانی منگایا تھا، یہ کہاں سے لا لیے؟ کہنے لگے کہ حضرت میں نے ہی ایسا کیا تھا تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو اس کے ذریعے سے، اور ذرا پیاس بھی بجھ جائے، آپ کی کچھ توانائی کا سامان بھی ہو جائے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری کسی نیکی کا بدلہ اللہ میاں دنیا میں ہی تو نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی یہ مزاج تھا ہمارے اکابر کا، اسلاف کا، ان کی انہی قربانیوں کے نتیجے میں دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں اسلام پھیلا، اور ہم سمندر پار رہنے والے لوگوں کو ایمان کی، قرآن کی، اسلام کی دولت ملی۔ ملک چین جو بالکل آخری کنارے پر تھا ملک عرب کے، وہاں جا کر ہم نے دیکھا صحابہ کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں، اور جو مسجد دیکھو ان کی چھتیں پوری کشتیوں جیسی ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ مسجدوں کی ساخت ایسی کیوں ہے کہ اوپر ان کے پوری کشتی نما ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہاں اسلام کشتیوں میں آنے والوں کے ذریعے سے آیا، اس کی یادداشت میں یہاں مسجدیں ایسی بنائی گئی۔ پوری دنیا میں اسلام یہ دنیا پرستی اور دنیا کی خواہشوں اور دل کی آرزوؤں اور لذتوں اور راحتوں کے طلب کے ذریعے سے نہیں پہنچی ہے، یہ تو قربانیوں کے ذریعے سے پہنچی، مجاہدات کے ذریعے سے پہنچی۔ اللہ کی مرضی کو ان لوگوں نے اپنا مقصود بنایا، اسلام کو اپنا طریقہ زندگی بنایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اپنے لیے مثالی اور اسوہ بنایا، اور ان کے طریقوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں آج 1500 سال کے بعد بھی اسلام جگمگا رہا ہے ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے، اور آج امت مسلمہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کے پیچھے پڑ گئی، جبکہ زندگی دینے والے نے یہ دو شرطیں لگائی تھیں، ایک ایمان ہو، دوسرے نیک عمل ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ اب اس کو چھوڑ کر اچھی زندگی کی طلب میں لگے ہوئے۔ ہم لوگوں نے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، ہمیشہ وہ کھادی کا، وہ سین کا کپڑا ملتا تھا پہلے، سین بولتے تھے اسے، موٹا کپڑا رہتا تھا، رنگت بھی صاف نہیں رہتی تھی، ذرا میلی میلی قسم کی، مٹیالی قسم کا رہتا تھا، اسی کے کرتا پاجامہ پہناتے تھے۔ بچے تھے ہم لوگ، ایک دن بولے ہمیشہ سین کش پہناتے ہیں، وہ ہمارا دوست جو ہے وہ ہرک کا کپڑے کا کرتا پاجامہ پہن کے آیا، ہمارے کو بھی ذرا ہرک کا کئی گنے سلاتے، ہمیشہ سین کش کئی گو۔ بولے تو حضرت فرماتے تھے کپڑوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بولتے تھے یہ تو بدن چھپانے کے واسطے ہے، اتنی بڑی قربانی دینے کے واسطے نہیں بول رہا ہوں میں، خالی یہ زائد چیزوں کو اللہ کے واسطے ترک کر کے اللہ کے منشے کو پورا کرنے کا مزاج لے کے یہاں سے واپس جاؤ، اور دنیا طلبی اور دنیا کی محبت کو ذرا چھوڑ دو۔ یہ آئے تو ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ پھر بعد میں ہاتھ نہ کو لگاؤ۔ یہ یوز اینڈ تھرو چیزاں تھیں، چھوڑ دینے کی چھیں یہ بعد میں۔ آج کل اگر ٹیشو پیپر نہیں ملتا تو سمجھانا شاید ذرا مشکل ہوتا تھا، مگر اب تو اتنے اسباب مل گئے ہیں یوز اینڈ تھرو کے، پوچھو نہ کو۔ چہرہ پوچھنے کے واسطے ٹیشو جی، پانی پینے کے واسطے گلاس، چائے پینے کے واسطے وہ کاغذ کی پیالی، اور کھارا میٹھا کھانے کے واسطے وہ کاغذ کے پتوڑے کیا بولتے ہیں اسے تم لوگ؟
لے رہے ہیں کھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں، لے رہے ہیں کھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں. پوری دنیا یوز اینڈ تھرو ہے. اسی کو بولتے متاع الدنیا قلیل. استعمال کر کے چھوڑ دینے کی چیزیں ہے یہ، پکڑ لے کے بیٹھنے کی حیث نہیں. کچھ بھی نہیں جاتا یہاں سے، سب یہیں رہ جاتا. ایک صاحب کے منہ میں دانت گر گیا تھا، تو پیسے والے تھے شاید، انہوں نے بولے عام دانت لگائے تو ذرا مسئلے پیدا ہوتے رہتے، سونے کا لگا لینا بول کے پیسے خرچ کر کے سونے کا دانت لگا لیا. خراب بھی نہیں ہوتا، اچھا بھی رہتا. یہ ہے بول کے اب جائز ہے نہیں جائز ہے وہ تو مفتیوں سے پوچھنا، اپن مفتی ہے نہیں. اس وجہ سے ہمارے پیچھے مسائل لے کے آنا ہی نہیں. انہوں لگا لیے. آخر کار ان کے گزرنے کا وقت آیا، تو جب گزر گئے تب نلانے والا آیا تو ان کا بیٹا کھڑے رہ کے روتے ہوئے بول رہا تھا، کیا ہمارے بابا کے منہ میں سونے کا دانت ہے، ذرا وہ نکال کے دے دو بول رہا تھا. منہ میں بھی پکڑ لے گئے تو نہیں چھوڑ. کوئی چیز ساتھ جانے والے نہیں ہے. صرف آدمی کا عقیدہ، آدمی کا عمل اچھا ہو یا برا، وہ ساتھ جائے گا. اس واسطے یہ فکر لے کر ہمیں یہاں سے رخصت ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ معمول کے حساب سے شاید وقت کچھ زیادہ ہو گیا. اللہ علم صحیح عمل صالح کی توفیق، دین حق پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے حالات کو بھی درست فرمائے.